اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وبارک وسلم وصلوا علیہ. وقال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمامی آباد محبت و احترام سے بلند آواز سے پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وبارک وسلم وصلوا علیہ. سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سبحان اللہ. سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، بس شعراء نے یہ کہہ دیا کہ کچھ نہیں تھا، بلکہ میں تو کہتا ہوں انا اعطیناک الکوثر. سب کچھ در مصطفیٰ سے ملتا ہے. سبحان اللہ. نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا خاک پہ چھوٹا سا ایک بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا تبسم ہے گل کے مسکرانے میں. آپ ذرا جاگ کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ بات بن جائے گی، کیونکہ میں اہل ذوق سے بات کرنے کا عادی ہوں. ذرا ذوق میں آئیے. میں کہہ رہا ہوں کہ سلام اس پر کہ جس کا تبسم ہے گل کے مسکرانے میں. صحابہ سے پوچھئے اے صحابہ یہ گل کا مسکرانا کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں جب حضور مسکراتے تھے نا یوں لگتا تھا کہ گلاب کا پھول کھلا کا پھول کھلا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سلام اس سونے آقا پر کہ جس کا تبسم ہے گل کے مسکرانے میں، سلام اس پر کہ جس کا نور ہے سارے زمان. سبحان اللہ. اور راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. حضرات گرامی میں صرف آپ کو چیک کر رہا ہوں کہ آپ کیا سنیں گے اور آگے میں کیا سناؤں گا. یاد رکھیے میں مشکور ہوں اپنے برادر اکبر حضرت علامہ مولانا قاری صدیق احمد سعیدی صاحب مدظ علی کا، اور اپنے برادر اکبر علامہ استاد العلماء حضرت علامہ قاری عبداللطیف سعیدی صاحب کا، کہ جن کی جوتیوں کی خاک کی بدولت اس سٹیج پر پہنچا ہوں. میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، بس ان کی محنتیں ہیں میرے پیچھے. بس ان کے سامنے تو ایسا ہے بیان کرنا کہ جیسے سورج کے سامنے جو ہے چراغ دکھانا. ان کے سامنے میں کچھ نہیں، بس میں جو ہے ادنا سا ایک طالب علمی کی حیثیت سے ان کو سبق سنا رہا. بہاولپور میں جتنا بڑا خطیب ہوں لیکن ان کے سامنے بولیے کچھ نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. میں صرف چیک کر رہا ہوں ابھی. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. چاند ستاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ نہیں جس کا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں پر عاشقوں کی محفل ہوتی ہے وہاں مدنی کریم تشریف لاتے ہیں وہ ذرا بولے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. راہ گزر چاند ستارے ذرے سب چمک کر یہ بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اور چاند ستاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. نہیں میں ابھی دیکھ رہا ہوں، سنیے. میں کہہ رہا ہوں کہ زلف سرکار سے
नहीं नहीं, जिसको मेरे आका की जुल्फों से प्यार है, जरा ऊंचा बोले। सुभान अल्लाह, जुल्फ सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, सुभान अल्लाह, जुल्फ सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, फिर भला कैसे कोई चांद को, आज चांद भी है, बड़ा मजा आएगा, फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा। ऐ हलीमा तू बता। सुभान अल्लाह, हलीमा, मैं दुआ करता हूँ जो इस जुमले पर बोले, रात जब सोने लगे ये आंख बंद हो, दिल की आंख खुल जाए। मकीन गुंबद खदरा का दीदार। सुभान अल्लाह, मैं कह रहा हूँ, ऐ हलीमा तू बता, तूने तो देखा होगा मेरा महबूब किस कदर तुझसे लिपटता होगा, और कितनी खुशबख्त है तैबा की वो गलियां यारो। अल्लाह आपको उन गलियों में ले जाए। मैं कह रहा हूँ कि कितनी खुशबख्त है तैबा की वो गलियां यारो, जिनमें मेरा महबूब बन ठन के निकलता होगा, और कितनी खुशबख्त है सिद्दीक वो आंसू तेरा। नहीं नहीं, जिससे मेरे सिद्दीक से प्यार है, जरा ऊंचा बोले। इससे भी ऊंचा बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अबू बकर की अलिफ से लेकर अली की या तक मानने वाले हैं। क्यों न माने? आका ने फरमाया अबू बकर मेरा सर है, उमर मेरी आंखें हैं, अली मेरे कान है, और अली मेरी जान है, और सुन्नी सब पर। सुभान अल्लाह, मैं कह रहा हूँ कितनी खुशबख्त है सिद्दीक वो आंसू तेरा, जो गार में रुख यार पे गिरता होगा, और राज चंदा के। सुभान अल्लाह, ज़ौक़ में आइए, सुनिए हज़रात गिरामी। मैं कह रहा हूँ कि राज चंदा के हंसी होने का, ये राज किसी को समझ नहीं आता था कि ये चांद सोना है या आमीना का चांद सोना है। बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि राज चंदा के हंसी होने का अब मैं समझा, खाके नालैन को वो रुखसार पे मलता हूँ। सुभान अल्लाह, शायर ने जवाब ही दे दिया है। वो कहता है ये चांद हसीन और सोना इसलिए है, इसने हुजूर की जो नालैन है ना, जूती मुबारक, उसके नीचे जो गर्द है, मिट्टी है, उसको मला है चेहरे पर, आज तक रोशन और राज चंदा के हंसी होने का अब मैं समझा, खाके नालैन को वो रुखसार पे मलता। अब सुनिए हज़रात गिरामी, मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत करूं, फिर मैं चंद सोने नाम लेकर आपकी जियारत करूंगा। अगर आपकी तवज्जो हो गई तो फिर आगे हम चलेंगे, वगरना वमालैना लिल बलाग कह के मैं अपने भाई को दावत दे दूंगा। सुनिए हज़रात गिरामी, हज़रत जाबिर सुभान अल्लाह, आका के प्यारे सिहाबी हैं। हज़रत जाबिर सोए हुए हैं, घर के आंगन में चारपाई पर आराम फरमा है। कहते हैं अचानक मेरी निगाह उठी आसमान की जानिब। सुभान अल्लाह, नहीं नहीं, जो यहाँ पर बैठा है जरा बुलंद आवाज से बोले। सुभान अल्लाह, जो अली वाला है जरा बोले। सुभान अल्लाह, ऊंचा बोले। सुभान अल्लाह, मैं मौला अली का जब जिक्र करूंगा आपको पता चलेगा कि बहावलपुर से कोई आया था, अली का जिक्र करके गया है। सुभान अल्लाह, सुनिए हज़रात गिरामी, हज़रत जाबिर फरमाते हैं घर के आंगन में सोया हुआ हूँ, अचानक मेरी निगाह उठी आसमान की जानिब। अब तवज्जो सबकी मेरी जानिब। कहते हैं आसमान की जानिब मैंने जब निगाह उठाई तो देखता हूँ कि 14वीं रात का चांद, 14वीं रात का चांद अपने जोबन पर है, चमक रहा है। कहते हैं अचानक मेरे दिमाग में ना ख्याल आया, ए जाबिर सुबह उठकर कोई ये सवाल न कर दे, ए जाबिर बताओ रात को तुमने चांद देखा था? रात को तुमने चांद देखा था 14वीं का? और मैं कहूँ हाँ हाँ देखा था। कोई ये पूछ ना ले, बताओ ए जाबिर वो आसमान का चांद सोना है या मोहम्मद आमिना का चांद सोना है? हज़रत जाबिर कहते हैं इसी ख्याल ने मुझे सोने ना दिया, मैं उठा। सुभान अल्लाह, उठा। अब हज़रात गिरामी सुनिएगा, बड़ी मोहब्बत की बातें हैं। जिसके सीने में ठंड पड़ दी जाए वो बोलता जाएगा, और जिसके सीने में ठंड ना पड़े वो चाहे खामोश रहे। सुनिए हज़रत जाबिर कहते हैं मैं चारपाई से उठा, आका की दीद का शौक हुआ, दीदार का मुझे शौक हुआ। कहते हैं मैं चारपाई से उठा, दरवाजे पर जब पहुंचा ना, कहते हैं मेरी बीवी ने कहा ए जाबिर रात के इस पहर में कहाँ जा रहे हो?
رات کے اس پہر میں کہاں جا رہے ہو؟ حضرت جابر کہتے ہیں یار کی دید کرنے جا رہا ہوں، سبحان اللہ، آقا کا دیدار کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت جابر کہتے ہیں میرا نصیب کا تارا کھلا، تارا چمکا۔ کہتے ہیں جب درِ دولت مصطفیٰ پر پہنچا، کہتے ہیں جب آقا کے دروازے رحمت پر پہنچا، جب میں نے دستک دی، آگے سے میرا نصیب یہ تھا، دستک جب میں نے دی، کہتے ہیں خود دروازہ آمینہ کے لال نے سبحان اللہ، سبحان اللہ، خود دروازہ کھولا۔ کہتے ہیں کیا دیکھتا ہوں، خوب نظارہ ہے، آقا علیہ السلام کے سر پاک پر نا امامہ نہیں ہے، آقا کی پیاری پیاری واللیل کی پیاری پیاری زلفیں بکھری ہوئی ہیں، سامنے چہرہ وضحا ہے، پیچھے واللیل کی پیاری پیاری زلفیں ہیں۔ کہتے ہیں کبھی آسمان کی جانب دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں پر اگر بہاولپور والے ہوتے تو ذوق کچھ اور ہوتا۔ اب کوئی آپ کا جو ہے قصور نہیں ہے، شاید میں آپ کو صحیح سمجھا نہیں رہا، میں کہہ رہا ہوں سنیے حضرات گرامی۔ حضرت جابر کہتے ہیں ایک نظر مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں، سبحان اللہ، سبحان ایک اللہ، نظر مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں۔ اب میں ذرا دھیمے انداز میں کہوں گا، سنیے۔ کہتے ہیں حضرت جابر ایک نظر آمینہ کے چاند کو دیکھتا ہوں، سبحان اللہ، دوسری نظر آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں۔ کہتے ہیں ادھر بھی دیکھا، ادھر بھی دیکھ، ادھر بھی دیکھا، سبحان اللہ، ادھر آمینہ کا چاند ہے، ادھر آسمان کا 14ویں چاند، 14ویں رات کا چاند ہے۔ کہتے ہیں وہ بھی چمک رہا ہے، مصطفیٰ کا چہرہ بھی دھمک رہا ہے۔ سبحان اللہ، کبھی آقا کو دیکھتا ہوں، کبھی اس چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آمینہ کے چاند کو دیکھتا ہوں۔ ادھر دیکھتا ہوں تو وہ چاند ہے جو نور ایمان سے لوگوں کی کفر کی کالک کو دور کرتا ہے، ادھر وہ چاند ہے جو نور ایمان سے لوگوں کے دلوں کو منور کرتا ہے، ادھر وہ چاند ہے جو رات کی تاریکی کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ کہتے ہیں ادھر وہ چاند ہے، سبحان اللہ، وہ چاند ہے جو نور ایمان سے لوگوں کے دل روشن کرتا ہے، ادھر وہ چاند ہے جو تاریک رات کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ کہتے ہیں کبھی ادھر دیکھتا ہوں، کبھی ادھر دیکھتا ہوں، پھر جو نگاہ پڑی پھر میں نے دیکھا آقا کی کالی زلفیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان جو اللہ، ہوئی تو بات بنے گی، سنیے حضرات گرامی۔ سبحان میں اللہ۔ کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں کہ ادھر دیکھتا ہوں تو آقا کی کالی کالی زلفیں ہیں، ادھر دیکھتا ہوں کہ کالی کالی رات ہے۔ سبحان اللہ، آخر کار میں دیکھتا رہا، آقا کے چہرے کو دیکھتا رہا، ٹک ٹکی باندھ کر آقا کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ آپ کو بھی آقا کا دیدار نصیب ہو جائے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ محمد محمد مہارت کراون، سڑے دل دی پکی عمارت کراون، امیرے کو تو سونا مدینے سدینی، غریبے کو گھر زیارت۔ سبحان اللہ، سنیے حضرات گرامی، میں کہہ رہا ہوں صرف ابھی میں آپ کا ذوق چیک کر رہا ہوں، تفصیل تو میں آگے بڑھاؤں گا۔ سنیے محمد محمد مہارت کران، سرے دل دی پکی عمارت کران، امیرے کو سونا مدینے سدینی، غریبے کو گھر زیارت۔ سبحان اللہ، سنیے حضرات گرامی، حضرت جابر کہتے ہیں کہ کبھی آقا کو دیکھتا ہوں، کبھی چاند کو دیکھتا ہوں۔ کہتے ہیں پھر اچانک میں نا کافی دیر تک، توجہ، کافی دیر تک آمینہ کے چاند کو نا ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا رہا، دیکھتا رہا، دیکھتا رہا، دیکھتا رہا۔ کہتے ہیں پھر آسمان کی جانب میں نے جب نگاہ اٹھائی تو کہتے ہیں جب میں نے آسمان کے چاند کو دیکھنا چاہا نا تو اس چاند میں بھی عکس مصطفیٰ مجھے نظر آقا کے چہرے کا عکس مجھے نظر آیا۔ کہتے ہیں اے جابر، آخر کار دل کے مفتی نے اندر سے مجھے یہ فتویٰ دیا، اے جابر مصطفیٰ کے چہرے کو چاند کے چہرے سے تشبیہ دینا یہ بھلا کیسا انصاف ہے۔ اب یہ جملہ میں ضائع نہیں کروں گا، سنیے میں کہہ رہا ہوں، سننے کی کوشش کیجئے گا، سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ حضرت جابر کہتے ہیں کبھی آقا کو دیکھتا ہوں، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آمینہ کے چاند کو دیکھتا ہوں۔ کہتے ہیں اب میں نا کمپیریزن کر رہا تھا، فیصلہ کر رہا تھا، منصف بن کر انصاف کی جو ہے ترازو میں تول رہا تھا، وہ چاند سونا ہے یا آمینہ کا چاند سونا ہے۔ کہتے ہیں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میرے دل نے
اندر سے نہ مفتی میرے نے خود جواب دیا، اے جابر آسمان کے چاند کو، سبحان اللہ جس کی توجہ ہے ذرا بلند آواز سے بولے، سبحان اللہ اے جابر آسمان کے چاند کو آمینہ کے چاند سے تشبیہ دینا یہ سونا ہے یا وہ سونا ہے؟ آسمان کے چاند کو آمینہ کے چاند سے تشبیہ دینا، اے جابر یہ بھلا تیرا کیسا انصاف ہے؟ آسمان کے چاند میں تو چھائیاں، تیرے محمد کا چہرہ تو صاف ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ سنیے، کہتے ہیں کہ میرے دل کے مفتی نے نا، وہ سرائکی میں آپ انشاءاللہ جو میری یہ جو ہے لینگویج ہے میں اسی میں بیان کروں، کوئی بات اگلی بار آیا تو انشاءاللہ سرائکی میں بھی ہوگی، ہمیں منظور ہے ان کے قدموں کا صدقہ انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ اے جابر یہ بلا کیسا انصاف ہے، آسمان کے چاند کو حضور آمینہ کے چاند سے تشبیہ دینا، یہ کیسا انصاف ہے؟ اس چاند میں تو چھائیاں ہیں، تیرے محمد کا چہرہ تو صاف۔ آپ سنیے حضرات گرامی، میں چند سونے نام ہیں وہ ہر محفل میں لیا کرتا ہوں، میری ہیبٹ ہے، میری عادت ہے، اور دیکھا کرتا ہوں مجمع کا ذوق، اگر ذوق بنے گا تو آگے بات بنے گی۔ پہلا نام لے رہا ہوں، یہ ایسا سوہنا نام ہے، سبحان اللہ، نہیں جس کی توجہ ہے ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ، یہ ایسا سوہنا نام ہے، قبلہ جب یہ نام زبان پر آتا ہے تو صداقت ہاتھ جوڑ کر پہلے اس نام کو سلام کر دیئے۔ میں حدیث کی روشنی میں نام لے کر آپ کی چہروں کی زیارت کروں گا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر۔ سبحان اللہ، نہیں جسے میرے ابو بکر سے پیار ہے، ذرا بلند آواز سے ہاتھوں کو اٹھا۔ اب دوسرا نام سنیے، یہ ایسا سونا نام ہے، جب یہ نام آتا ہے تو شیطان اپنا راستہ چھوڑ دیتا ہے، جب یہ نام آتا ہے تو آج کا کافر بھی کانپ اٹھتا ہے۔ نام سنیے، سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو کنت نبیا بعدی لکان عمر۔ سبحان اللہ، نہیں جسے فاروق سے پیار ہے ذرا بلند آواز سے بولے۔ اب میں تیسرا نام لے رہا ہوں، یہ ایسا سوہنا نام ہے، جب یہ نام زبان پر آتا ہے تو جس طرح گلاب کے پھولوں سے نا، گلاب کے پھولوں سے خوشبو آتی ہے، جب عاشق یہ نام لیتے ہیں نا، آقا کے پیارے یار کا نام لیتے ہیں، یہ نام لیتے ہی ان کے منہ سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان۔ سبحان اللہ اب کچھ آپ بولے، کچھ نہ بولے، کچھ ادھر ادھر دیکھتے رہے، کچھ موبائلوں میں گم رہے۔ اب میں ایسا سوہنا نام لے رہا ہوں، جب یہ نام زبان پر آتا ہے نا، ہم تو انسان ہے نا، ہم تو انسان ہے نا، اب میں ایسا نام لے رہا ہوں جب یہ نام زبان پر آتا ہے، آسمان کی بلندی پر اڑنے والا پرندہ اپنی پرواز کو بھول کر پہلے اس نام کو سلام۔ یہ نام زبان پر آتا ہے تو کیتو اور ہماری جیسی بلند ترین پہاڑیاں بھی جھک کر اس نام کو سلام کرتی ہیں۔ پہلے جو تین نام لیے ہیں نا، ان کے مولا کا نام لے رہا ہوں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم والی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ مولا علی کے چاہنے والے بھی بیٹھے ہیں، ذرا میں ذوق میں آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ وضو زبان کو کراؤ علی علی کہہ کر۔ سبحان تو اللہ علی کے نام پر نہیں بولے، ذرا بلند آواز سے آپ بولیں گے۔ دیکھیے پہلے شعر سن لیجئے، میں کہہ رہا ہوں کہ وضو زبان کو کراؤ علی علی کہہ کر، منافق کو مٹاؤ علی علی کہہ کر، جو مائیں یہ چاہتی ہیں کہ نیک بچے دودھ ان کو پلاؤ علی علی۔ میں پڑھ رہا ہوں وضو زبان کو کراؤ علی علی کہہ کر، منافق کو مٹاؤ علی علی کہہ کر، جو مائیں یہ چاہتی ہیں کہ نیک بچے دودھ ان کو پلاؤ علی علی۔
سبحان اللہ آؤ، علی کون ہے؟ علی کیا ہے؟ جو حسنین کا بابا ہے، زہرا کا شوہر ہے۔ سنیے کون علی؟ علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا باز چہرہ بگاڑ دیتا ہے، علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر، علی وہ ہے جو کہا سے خیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ابو جہلوں سے مت پوچھو، علی کا ذکر ہر کوئی نہ پچا سکتا ہے، نہ ہر کسی سے برداشت ہوتا ہے، برداشت اسی سے ہوتا ہے جس کو علی سے پیار ہو۔ سنیے حضرات گرامی، میں کہہ رہا ہوں کہ ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے، ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے، علی والے بتائیں گے۔ جو علی والا بولے بلند آواز سے بولے، سبحان اللہ بچے والے ذرا بولیں، سبحان اللہ علی کو مانتا ہے اپنا مولا، ذرا بلند آواز سے بولیں۔ اب سنیے، میں کہہ رہا ہوں کہ ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے، علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے، خدا کیا ہے۔ علی والے قبلہ، علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے، خدا کیا ہے۔ ابو طالب کے بیٹے کی محبت دل میں رکھ جانا، فرشتے قبر میں تجھی سے پوچھیں گے بتا تیری رضا کیا۔ اب میں ایک آخری شعر پڑھ کے اگلے نام کی جانب بڑھ رہا ہوں کہ جو محفل حیدر میں آ نہیں سکتا۔ اب میں کہوں گا نہیں، دیکھوں گا کہ کون نعرہ حیدری لگاتا ہے۔ سنیے، میں کہہ رہا ہوں کہ جو محفل حیدر میں آ نہیں سکتا، علی کے نام کا نعرہ جو لگا نہیں سکتا، علی کے بچے جب تک اجازت نہ دیں کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ نعرہ حیدری نعرہ حیدری حیدری سبحان اللہ علی کے بچے جب تک اجازت نہ دیں تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ اب میں جلدی جلدی بات کر رہا ہوں، اب 5واں نام لے رہا ہوں۔ یہ نام اتنا سونا ہے، یہ نام اتنا سونا ہے، آپ گھر سے چلے، وضو کر کے نماز پڑھی، محفل میں باقاعدہ آئے بیٹھے ہیں، آخر کار کوئی دل میں کوئی خاص مراد بھی ہوں گی، سبحان اللہ خاص مرادیں بھی لے کر آئے ہوں گے۔ آج میں ایسا آپ کو در بتا رہا ہوں، ایسے نام بتا رہا ہوں، ان ناموں کا وسیلہ دو، رب خالی جھولیاں نہیں موڑے گا۔ اب سنیے، میں نام لے رہا ہوں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسن، سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں جسے حسنین کریمین سے پیارا ضرور بلند آواز سے بولو، سبحان اللہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ آپ نے 5 ناموں کا استقبال کیا، اب میں ایسا نام لے رہا ہوں، اب میں نہیں دیکھوں گا کہ کوئی خاموش رہے، سب نے بولنا ہے۔ آج میں اس کا نام لے رہا ہوں۔ آج یہ تو ہماری محفل ہے نا، 142 چک کے اندر یہ محفل ہو رہی ہے، آج بھی میں نام لے رہا ہوں۔ یہ اب سونا ایسا نام ہے جو قیامت کے دن بھی لیا جائے، سبحان اللہ اور قیامت کا یارو دن کیسا ہوگا؟ یہاں پر تو کوئی نہ روک ہے، نہ ٹوک ہے، نہ گرمی ہے، نہ کوئی کسی پر جبر ہے۔ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ جب سوا نیزے پر سورج ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، نفسا نفسی کی پکار ہوگی۔ وہ ماں جو خون دل دودھ کی صورت میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، وہ بھی اپنی اولاد سے دور ہوگی۔ وہ باپ جو شفقت پدری کا دعویٰ کرتا ہے، وہ بھی اپنی اولاد سے دور ہوگا۔ قیامت کا دن ہوگا، اچانک عالم غیب سے ایک آواز آئے، سبحان اللہ عالم غیب سے بولیے آواز آئے گی، اور آواز کیا ہوگی؟ اے نبیو گردن کو جھکا دو، اے رسولو گردن کو جھکا دو، اے پیغمبروں گردن کو جھکا دو۔ میرا طالب علمی والا انداز ہے، جس کو پسند ہے ذرا بلند آواز سے بولو۔ سبحان اللہ اے صحابہ گردن کو جھکا دو، اے تابعین گردن کو جھکا دو، اے تبع تابعین گردن کو جھکا دو، اے غوثو گردن کو جھکا دو، اے کتبو گردن کو جھکا لو، اے عبدالو گردن کو جھکا لو، اے علماء گردن کو جھکا لو، اے مفتیان کرام گردن کو جھکا لو، اے اہل محشر قیامت میں کھڑے لوگوں
गर्दनों को झुका लो। सुभान अल्लाह पूछा जाएगा बारी तआला खैर तो है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ताला खैर तो है? गर्दनों को झुकवा रहा है, सर को झुकवा रहा है, आंखों को झुकवा रहा है। खैर तो है। आज क्या होने वाला है? तो आलम गैब से आवाज आएगी, नबी की बेटी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नहीं नहीं नहीं, जो सैयदा कायनात से प्यार करता है जरा बुलंद आवाज से बोले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह एक जगह मैं तकरीर कर रहा तो मैंने तकरीर में कहा सैयदा तय्यबा ताहिरा आलिमा फाजिला कारिया हाफिजा बिन्त मुस्तफा इज्जत मुर्तजा। एक शख्स खड़ा हुआ और उसने कहा हाफिजा आलिमा ये कहा आपने लक़ब कहाँ से लिए हैं? मैंने कहा जिसका लाल लोग के नेज़ा पर कुरान पढ़े उसकी माँ आलिमा भी है कारिया। मैं कह रहा हूँ सुनिए, आलम गैब से आवाज आएगी कि ए अहले मैशर गर्दनों को झुका लो। पूछा जाएगा बरतल खैर तो है, क्या होने वाला है? तो आलम गैब से आवाज आएगी, नबी की बेटी, अली की घरवाली, हसनैन की अम्मा, सैयदा तय्यबा ताहिरा आलिमा फाजिला कारिया हाफिजा बिन्त मुस्तफा इज्जत मुर्तजा आज जन्नत में जा रही अपने सर और आंखों को झुका। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत पे राज ज़हरा। किसी की बेटी को ना मिला है जो तुझको ताज ज़हरा। जमाने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कौन ज़हरा? हया दी मलका बदूल ज़हरा, तहारतां दा उसूल ज़हरा, हसन हुसैन दे हुबदारा दा सलाम कर ले कबूल। सुभान अल्लाह हुसैन दे हुबदारा दा सलाम कर ले कबूल। ज़हरा अब सैयदा कायनात का तारुफ एक और अंदाज में करवाना चाहता हूँ जो यहाँ पर बैठे हैं, बुलंद आवाज से बोलो। सुभान अल्लाह कौन सैयदा? जिनके बेटे जन्नती नौजवानों के सरदार, जो खुद जन्नती औरतों के सरदार, सुभान अल्लाह जिनका शौहर वलियों का सरदार, सुभान अल्लाह जिनका बाबा नबियों का सरदार। सुभान अल्लाह तो सरदारी जिसका तवाफ करे उसे फातिमा तो ज़हरा के। सुभान अल्लाह सुभान सारी अल्लाह कायनात की सरदारी जिसका तवाफ करे उस हस्ती का नाम सैयदा ज़हरा है। अब मैं कह रहा हूँ कि कौन ज़हरा? सिद्दीक ज़हरा के, सुभान अल्लाह सिद्दीक ज़हरा के हैं, सिदाकत ज़हरा की है, फरूक फातिमा के हैं, अदालत फातिमा की है, उस्मान फातिमा के हैं, हया फातिमा की है, अली फातिमा के हैं, शुजात फातिमा की है, हसन हुसैन फातिमा के हैं, शहादत फातिमा की है। लोगों मुस्तफा हुसैन का है, मुस्तफाई फातिमा की है, खुद खुदा फातिमा का है, साई खुदाई सुभान अल्लाह खुद खुदा फातिमा का है, सारी खुदा फातिमा की है। अब आका के हुस्न की बात करके मैं भाई जान को दावत देने लगा हूँ जिसकी तवज्जो मुकम्मल है। जरा बुलंद आवाज़ से। सुभान सुभान अल्लाह अल्लाह चंद अपने अकीदे की बात भी करना जरूरी समझता हूँ। परसों वाले दिन लोधरा में मैं तकरीर कर रहा था, एक शख्स मुझे कहता है कि हजरत ये आका का नाम तवज्जो है, जी हाँ। आका का नाम चूमना ये कहाँ लिखा है? मैंने कहा यार आका के नाम को चूमना इसके लिए किसी दलील की जरूरत नहीं। बेशक तवज्जो है, बेशक इंशाअल्लाह इसके लिए किसी दलील की जरूरत नहीं नहीं। मैंने कहा ये बता तो अपने बच्चे को चेहरे को चूमता है? कहता है चूमता हूँ। मैंने कहा किस दलील के तहत? किस दलील के तहत चूमता है? कहता है मुझे मोहब्बत है। मैंने कहा फिर हमें भी मुस्तफ़ा से मोहब्बत है, हम तो मुस्तफ़ा का नाम भी चूमते हैं, मुस्तफ़ा के नारे। बेशक सुभान आप सुनिए जाते गिरान, कहते कोई और दलील तवज्जो है? सुभान अल्लाह हज़रत आदम की सुन्नत, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत। कहते कोई अकली दलील चाहिए, अकल जिसको माने, थाना अकल से फारिग। मैंने कहा चलो आ। मैंने कहा ये देख रहा है कपड़ा, तवज्जो तवज्जो, ये कपड़ा देख रहा है? कहता जी देख रहा हूँ। मैंने कहा अगर इसको मैं चूमूं, सुभान अल्लाह अकली दलील दे रहा हूँ, इसको मैं चूमूं तो लोग मुझे क्या कहेंगे? कहता है तो लोग कहेंगे मौलवी साहब पागल हो गए, मौलवी साहब पागल हो गए, अकल से फारिग हो गए। कपड़े को चूमते, क्या करते हैं? कपड़े को चूमते हैं। मैंने कहा मौलवी साहब चल, मैं तुझे मक्का में ले जाता हूँ, हिलाफ काबा के सामने ले जाता हूँ,
دیکھتا ہوں کہ تو چومتا ہے یا نہیں، دیکھتا ہوں کہ تو چومتا ہے کہ نہیں۔ اب عقلی دلیل دے رہا ہوں جس کی توجہ پوری ہے، ذرا بلند آواز سے بولے۔ میں نے کہا تو چومے گا؟ کہتا ہے جی چوموں گا۔ میں نے کہا کیوں چومے گا؟ وہ بھی کپڑا یہ بھی کپڑا؟ کہتا ہے اس کو نسبت ہوئی ہے کعبہ سے، پورا سال کعبے سے لگا رہا ہے، وہ چوما جائے گا، اس کو چومنا پڑے گا، اس کو چومنا پڑے گا۔ میں نے کہا اچھا یہ بتا اس کو چومنا پڑے گا؟ کہتا جی۔ میں نے کہا کیوں چومنا پڑے گا؟ کہتے اس کی نسبت کعبے سے ہو گئی ہے، اس کی نسبت کعبے سے ہو گئی ہے۔ میں نے کہا جا اپنے بڑے کسی مفتی سے جا کر پوچھ کہ مصطفیٰ کی آمد سے پہلے یہ کعبہ تھا کیا؟ نہیں نہیں نہیں، جس کی توجہ پوری ہے ذرا بلند آواز سے بولے۔ میں نے کہا اپنے بڑے کسی عالم مفتی سے جا کر پوچھ کہ آمد مصطفیٰ سے پہلے یہ کعبہ تھا کیا؟ کہتے یہ تو مجھے بھی پتا ہے۔ میں نے کہا کیا تھا؟ کہتے 360 بتوں کا گھر تھا، 360 بتوں کا گھر تھا۔ میں نے کہا 360 بتوں کے گھر کو پاک کس نے کیا؟ سبحان اللہ۔ نہیں نہیں، جس کی توجہ ہے میں پھر کہہ رہا ہوں، ذوق میں آئیے، آگے نکتہ بتانے لگا ہوں۔ میں نے کہا سن 360 بتوں سے کعبے کو پاک کس نے کیا؟ کہتا ہے مصطفیٰ نے، سبحان اللہ۔ کہتا ہے مصطفیٰ نے۔ تو میں نے کہا عجیب بندہ ہے تو، عقل تیری کہاں رہ گئی؟ جو پاک ہو رہا ہے اس کے ساتھ لگنے والے کپڑے کو تو چومنے پر فتویٰ نہیں لگا سکتا، اور جس نے پاک کیا ہے اس کے نام چومنے پر تو فتویٰ لگا۔ سبحان اللہ۔ ہم مصطفیٰ کا نام چومتے بھی رہیں گے، اپنی اولادوں کو چومنے کی ترغیب بھی دیتے ہیں۔ سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، میں نے اپنے بھائی کی دعوت دینی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی نا، توجہ ہے، سبحان اللہ۔ اب میں موضوع تو بہت سارے لے کے آیا ہوں لیکن وقت نہیں ہے۔ برات آپ نے بھائی جان کو بس میں نے دعوت دینی ہے۔ بھائی جان یہ سوال ہوتا ہے، میں عقیدے کی بات بڑی کھلی کیا کرتا ہوں، کروں جی جی بے شک۔ کہ آقا کا خیال اگر آ جائے نا نماز میں، توجہ، آقا کا خیال آ جائے نماز میں تو نماز جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، اور اگر گدھے کا خیال آ جائے، بدبخت ہے وہ لوگ جس طرح کی کتب میں اپنی تعریف کرتے ہیں، اگر گدھے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، نماز جڑ جاتی ہے۔ اب ذرا چلیں صحابہ کی نمازیں دیکھیں، وہ ان کی نمازیں کیسی ہوا کرتی تھی۔ اب توجہ توجہ، آقا نماز پڑھا رہے ہیں، توجہ ہے، آگے چلیں، آقا نماز پڑھا رہے ہیں، حضور مصلی پر کھڑے، حضور مصلی پر کھڑے، پیچھے جو نماز پڑھنے والے ہیں کسی کو ابو بکر کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ کسی کو فاروق اعظم کہتے ہیں، کسی کو عثمان ذی النورین کہتے ہیں، کسی کو مولا کائنات۔ سبحان اللہ۔ آقا آمینہ کا چاند نماز پڑھا رہا ہے، پیچھے میرے مصطفیٰ کے ستارے آقا کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آقا نے نا حالت نماز میں اس طرح اپنے ہاتھ کو اٹھایا، توجہ، اس طرح اپنے ہاتھ کو اٹھایا۔ جب ہاتھ کو اٹھایا نا، ہاتھ کو اٹھایا، the prayer is complete، جب نماز مکمل ہو گئی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے معمول سے ہٹ کر یہ عمل کیا ہے، یہ تو سنت بن جائے گی، ہمیں بتا دے آقا یہ کیا تھا، یہ سب کچھ کیا تھا؟ آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ سنو، میں ٹھہرا مسجد نبوی میں مصلی نبوت پر، مصلی امامت پر نماز میں تھا، پہنچ جنت میں گیا تھا، پہنچ جنت میں گیا تھا، میرے مصطفیٰ کی پہنچ دیکھ، مسجد نبوی سے کھڑے مصطفیٰ اگر جنت میں پہنچ سکتے ہیں تو آج غلاموں کی محفل میں پہنچ سکتے ہیں۔ آقا نے فرمایا، اے صحابہ میں کھڑا مسجد نبوی میں مصلی پر تھا، پہنچ جنت میں گیا تھا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ توجہ ہے، پھر کیا ہوا؟ آقا نے فرمایا جنت کے اندر نا میں نے کھجوروں کا خوشہ دیکھا، کھجوروں کا خوشہ دیکھا،
اور میرے دل نے چاہا کہ یہ کھجوروں کا خوشہ میں مصطفیٰ اتاروں، دنیا میں لے جاؤں تاکہ میرے صحابہ بھی کھائیں، آنے والی امت قیامت تک کھاتی رہے۔ اور آقا نے فرمایا اے صحابہ پھر سنو، اگر میں کھجوروں کا وہ خوشہ توڑ لیتا، دنیا میں لے آتا، اے پیارے ابو بکر تو بھی کھاتا، تیری اولاد بھی کھاتی، عمر تو بھی کھاتا، تیری اولاد بھی کھاتی، عثمان غنی تو بھی کھاتا، تیری اولاد کھاتی، اے علی تو کھاتا، حسن حسین کھاتے، قیامت تک ساری امت کھاتی رہتی، یہ کھجوریں ختم نہ ہو، سبحان اللہ، یہ کھجوریں ختم نہ ہوتی۔ یہی بات ایک جگہ میں نے محفل میں کی، کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کھجوروں کا خوشہ ہو ساری امت قیامت تک کھائے وہ ختم نہ ہو۔ حضرت صاحب یہ کیسے بات کرتی ہے؟ میں نے کہا یار یہ بتاؤ کبھی مکہ میں گیا ہو؟ سبحان اللہ، کبھی مکہ میں گئے ہو؟ کہتے جی گیا ہوں۔ میں نے کہا وہاں ایک پانی ہے، ایک برکت والا پانی ہے، اس کو پیا ہے؟ کہتا جی پیا ہے۔ میں نے کہا اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے آب زمزم کہتے ہیں۔ میں نے کہا بتاؤ یہ آب زمزم کہاں سے نکلا تھا؟ سبحان اللہ، آب زمزم کہاں سے نکلا تھا؟ کہتے ہیں حضرت اسماعیل کی ایڑی سے آب زمزم پانی نکلا تھا۔ میں نے کہا یہ بتاؤ مولوی صاحب وہ ختم ہو گیا ہے؟ تو نے پیا ہے، تیرے گھر والے بھی گئے ہیں، تمہارے پینے کی بدولت کیا وہ پانی ختم ہو گیا ہے؟ کہتا نہیں ختم ہوا۔ میں نے کہا کیوں ختم نہیں ہوا؟ کسی سائنسدان نے کہا ہے کہ چند صدیوں کے بعد یہ آب زمزم ختم ہو جائے گا؟ کہتا نہیں، کسی سائنس کی کتاب میں نہیں لکھا۔ میں نے کہا پھر سن، اگر اسماعیل کی ایڑی سے لگنے والا آب زمزم قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا تو جس کھجور کے خوشے کو میرے مصطفیٰ کا ہاتھ لگ جائے وہ قیامت تک کیسے سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ آقا نماز پڑھا، حضور علیہ السلام جو ہے بیمار تھے۔ ایک دن آقا نے فرمایا، اب میں صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ آقا کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹتی تو کجا، اس نماز میں مزہ ہی کچھ اور، اس نماز میں مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے کہ سنیے، آقا نے فرمایا اے پیارے ابو بکر میری طبیعت ناساز ہے، ایسا کرو کہ میں آرام کرنے جا رہا ہوں، صحابہ کو پیچھے نماز پڑھا۔ نہیں جس کی توجہ ہے ذرا بلند آواز سے بولو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ آقا نے فرمایا اے پیارے ایسا کرو میں جا رہا ہوں، پیچھے صحابہ کو نماز پڑھا۔ اب صدیق اکبر مصلی مصطفیٰ پر کھڑے ہیں۔ آقا کو خیال گزرا، حجرے میں آقا بیٹھے ہیں، حضور علیہ السلام نے صحابہ کو دیکھنے کے لیے نا اس طرح حجرے سے نا پردہ ہٹایا، سبحان اللہ پردے کو ہٹایا۔ جب حضور نے پردے کو ہٹایا نا تو صحابہ کی نظریں کہاں تھی؟ حالت نماز میں نظر کدھر ہوتی؟ توجہ کدھر ہوتی؟ کعبے کی طرف توجہ ہوتی ہے نا، تو ان کی توجہ کعبے کی طرف تھی، قبلہ کی طرف تھی۔ لیکن جب چہرہ مصطفیٰ نظر آیا، سبحان اللہ آپ کی توجہ نہیں ہے، میں ابھی وما علینا سبحان اللہ، کو دعوت دے دوں گا۔ سنیے میں کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کی توجہ تھی کعبے کی طرف۔ سبحان جب اللہ، آقا نے حجرے کا پردہ ہٹایا تو انہوں نے کعبے سے رخ ہٹا کر کعبے کی طرف سبحان اللہ، سبحان اللہ کعبے کی طرف کر دیے، لیکن نماز نہیں ٹوٹی، سبحان اللہ، نماز نہیں ٹوٹی۔ نماز ٹوٹتی تو تب ٹوٹتی جب کسی غیر کی طرف دیکھتے۔ جب سامنے دیکھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے تو سامنے کعبہ تھا، جب ادھر دیکھا تو ادھر کعبے کا کعبہ، سبحان اللہ ادھر کعبے کا کعبہ تھا۔ اب میں جلدی بات کر رہا ہوں، سنیے۔ آقا علیہ السلام ایک اور حدیث کا واقعہ آتا ہے، آقا علیہ السلام بنو عامر ایک قبیلہ ہے، آقا علیہ السلام نا وہاں صلح کروانے گئے اور فرمایا اے پیارے صدیق توجہ ہے، بے شک، سبحان اللہ جس کو عقیدے کی باتیں اچھی لگتی ہیں ذرا بلند آواز سے جو یہ کہے کہ حضور کا خیال آ جائے نماز نہیں ہوتی، اب پتہ چلے گا کہ خیال مصطفیٰ صحابہ نماز میں پہلے رکھتے تھے، ادب مصطفیٰ کا خیال صحابہ نماز میں پہلے رکھتے تھے۔ اگر کوئی کہے کہ شعر کی صورت میں سمجھا دے تو پھر سن لو، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی
اور نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بھری ادائے دی، سراپا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ، اے پیارے ابوبکر، اگر مجھے لیٹ ہو جائے، دیر ہو جائے، میں صلح کروانے جا رہا ہوں، ایسا کرنا صحابہ کو نماز پڑھا، سبحان اللہ۔ صحابہ کو نماز پڑھا لے۔ اب سیدنا صدیق اکبر مصلی پر توجہ، سیدنا صدیق اکبر مصلی پر جب آقا تشریف لائے نا فیصلہ کروا کے، تو حضور نے آخری صف سے نا، آخری صف سے صفوں کو چیرنا شروع کر دیا، سبحان اللہ چیرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ حکم یہ ہے شریعت کا کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے، جہاں جگہ ملے وہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھو، لیکن یاد رکھیے ہم محتاج ہیں شریعت کے، مصطفیٰ شریعت کے محتاج نہیں، بلکہ شریعت خود میرے مصطفیٰ کے حکم کی محتاج۔ بے شک آقا نے نا اس طرح صفوں کو چیرنا شروع کر دیا، چیرتے ہوئے پہلی صف میں تشریف، سبحان اللہ۔ پہلی صف میں حضور تشریف۔ جب حضور پہلی صف میں تشریف لائے نا تو صحابہ نے دیکھا، توجہ ہے، سبحان اللہ۔ اب پہلے توجہ ان کی کہاں تھی؟ رب کہتا ہے اقم الصلاۃ للذکری، نماز پڑھو صرف میری یاد کے لیے۔ کیا کرو؟ نماز پڑھو صرف میری یاد کے لیے۔ ان کی توجہ تھی نماز میں، لیکن جب حضور آ گئے نا، جب حضور آ گئے صحابہ کی توجہ ہٹی ہوگی نا، حالت نماز سے توجہ ہٹی ہو گئی نا، جب آقا کو انہوں نے دیکھا نا اس طرح تالیاں بجانا شروع کر۔ اب صحابہ کی نماز ہے، حالت نماز میں تالیاں بج رہی ہیں۔ آگے بڑھوں گا آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے۔ سبحان اللہ حالت نماز ہے، لیکن اسی حالت نماز میں ادب مصطفیٰ کو ملحوظ خاطر رکھا ہوا ہے صحابہ کرام۔ اس طرح تالیاں بجانا شروع تاکہ پتہ چل جائے صدیق کو کہ مصطفیٰ آ گئے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ صدیق کو کہ مصطفیٰ آ گئے۔ جب ہم نے اس طرح تصفیق کی، تالیاں بجائیں، تو صدیق اکبر نے بھی مڑ کر دیکھا، انیو کی ہو گیا تم، کی ہو گیا؟ جب مصطفیٰ کو دیکھا ہوگا صدیق اکبر نے، مقتدیوں کی توجہ پہلے ہٹی تھی، جو عاشق ہے وہ ذرا جملے کو سنیں، مقتدیوں کی توجہ تو پہلے ہٹ گئی ہوگی۔ جب امام نے دیکھا ہوگا مصطفیٰ کو سبحان اللہ تو امام کی توجہ بھی ہٹ گئی، لیکن نماز پھر بھی جاری ہے۔ سبحان اللہ بے نہیں شک نہیں، اس جملے کو ذرا لطف لیجئے، نماز پھر بھی جاری ہے۔ سبحان اللہ صدیق اکبر نے اس طرح آقا کو دیکھا، دیکھ کر نہ واپس مڑنے لگے، مصلی پر آنے لگے۔ آقا نے فرمایا اس کو صدیق کھڑا رہے، رک جا، صحابہ کو نماز پڑھا۔ آقا کے فرمانے کے باوجود صدیق اکبر نے مصلی نبوت چھوڑنا شروع کر دی۔ سبحان اللہ آقا کے فرمانے کے باوجود صدیق نے مصلی چھوڑنا شروع کیا۔ صدیق اکبر مصلی پر، پچھلے مصلی پر تشریف، آقا ساتھ کھڑے ہیں، صدیق بھی ساتھ کھڑے۔ صحابہ کی نماز میں ایک وقت ایسا آیا مصلی پر امام بھی نہیں، لیکن نماز پھر بھی جاری ہے۔ سبحان اللہ آپ کوئی نعرہ لگائے، میں آگے نکتا بتاؤں۔ اللہ اکبر صحابہ اللہ سنیے حضرات کرام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے آ گئے ہیں، مصلی پر امام بھی نہیں، لیکن صحابہ کی نماز پھر بھی بولیے جاری ہے۔ کیوں جاری ہے؟ اس لیے جاری ہے کہ پہلے وہ عبادت خدا میں مشغول تھے، اب وہ ادب مصطفیٰ میں، سبحان اللہ اب وہ ادب مصطفیٰ میں مشغول ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ عبادت میں اگر مصطفیٰ کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹتی نہیں، بلکہ وہ عبادت قبولیت کا درجہ پا جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ
اللہ رب العزت سے دعا کر رب کائنات میرے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ اب میں ملتمس ہوں خطاب لاجواب کے لیے اپنے برادر اکبر حضرت علامہ مولانا عبداللطیف سعیدی صاحب کو گزارش کروں گا وہ اپنے خطاب